تمام ویڈیو دیکھنے والوں کو حسین ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع روئے زمین کا سب سے بڑا ہاتھی اور ابراہہ کا عبرتناک انجام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس واقعے کے کچھ دن بعد ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابراہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا، پتھروں سے۔ اس نے پوچھا، اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا، دھاری دار کپڑے کی پوشاک ہے۔ ساری بات سن کر اس نے قسم کھائی، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اسے سجایا۔ اس میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگائیں۔ پھر لوگوں سے کہا، اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا لیا ہے۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس مصنوعی خانہ کعبہ کا حج کرتے رہے۔ ایک عربی شخص سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ ایک رات اس نے بہت سی گندگی اس عمارت میں ڈال دی۔ ابراہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا۔ کہنے لگا، یہ کام کسی عربی نے اپنے کعبہ کے لیے کیا ہے، میں کعبہ کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام کو یہ تفصیلات لکھ دیں۔ اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا تو ابراہہ کی فوج نے ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے۔ ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ اس لشکر میں عبد المطلب کا دوست بھی تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ اس نے ابراہہ سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ ابراہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلوایا۔ ابراہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ان کی بات سن کر ابراہہ نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، مجھے تو لگا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میں گرانے آیا ہوں۔ عبد المطلب بولے، اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ عبد المطلب کو ان کے تمام اونٹ واپس کر دیے گئے۔ انہوں نے یہ تمام قربانی کے لیے وقف کر دیے۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ابراہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر اس کا رخ یمن کی طرف کیا گیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ جب رخ مکہ کی طرف کیا تو وہ رک گیا۔ ابراہہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ ہو اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔
لیکن اس شراب کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اچانک سمندر کی طرف سے ابابیلوں نے ابراہہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں پتھر تھے۔ ان ہاتھیوں کی تعداد 13 عدد تھی۔ محمود ہاتھی ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ سب کے سب کھائے ہوئے نحوست کے مانند ہو گئے۔ جیسا کہ سورہ فیل میں آتا ہے، ابراہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔